مبارک عمل تھا، خدا کی رضا تھی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شیخ کی شکل بنا کر شیطان آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ملعون، یہ بتا کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے کہا 15 دشمن ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑے تو آپ۔ نمبر 2، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 3، متواضع مالدار۔ نمبر 4، سچا و ایماندار تاجر۔ نمبر 5، اللہ سے ڈرنے والا عالم۔ نمبر 6، مومن ناصح۔ نمبر 7، رحم دل مسلمان۔ نمبر 8، توبہ پر قائم رہنے والا تائب۔ نمبر 9، حرام کاموں سے بچنے والا۔ نمبر 10، ہمیشہ باوضو رہنے والا۔ نمبر 11، کثرت سے صدقہ کرنے والا۔ نمبر 12، اچھے اخلاق والا۔ نمبر 13، تمام لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ نمبر 14، پابندی سے تلاوت کرنے والا۔ نمبر 15، تہجد گزار۔ اور فرمایا، دوست کتنے ہیں؟ تو شیطان نے کہا 10۔ نمبر 1، ظالم بادشاہ۔ نمبر 2، متکبر مالدار۔ نمبر 3، بے ایمان تاجر۔ نمبر 4، شرابی، شراب پینے والا۔ نمبر 5، چغل خور۔ نمبر 6، زانی، زنا کرنے والا۔ نمبر 7، یتیم کا مال کھانے والا۔ نمبر 8، نماز میں سستی کرنے والا۔ نمبر 9، زکوٰۃ نہ دینے والا۔ نمبر 10، لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا، انسان کی کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تو اس پر قابو پا لیتا ہے؟ کہنے لگا، جب انسان اپنی ذات اور عمل کو اچھا سمجھنے لگتا اور گناہوں کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، صبح کو اٹھ کر 4 باتوں کی نیت کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے فرائض ادا کرنے کی۔ نمبر 2، منہیات سے پرہیز کی۔ نمبر 3، اللہ کے اور اپنے درمیان تمام معاملات میں انصاف کی۔ نمبر 4، اپنے اور دشمنوں کے درمیان اصلاح کی۔ اگر کوئی صبح کو ایسی نیت کا عادی بن جائے تو امید ہے اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ فرمایا، 4 باتوں پر غور کیے بغیر کسی کو سونا مناسب نہیں۔ نمبر 1، یہ غور کریں کہ کسی کا مجھ پر حق تو نہیں ہے، اگر حق ہو تو اسے ادا کریں یا معاف کرائیں۔ نمبر 2، دھیان کریں کہ اللہ کا کوئی فرض، نماز وغیرہ میرے ذمے باقی تو نہیں، اگر ہو تو فوراً ادا کریں۔ نمبر 3، سونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ نمبر 4، وصیت لکھ کر رکھ لیں، کیا معلوم یہ آخری نیند ہو اور اس کے بعد جاگنا نصیب نہ ہو۔ کسی بزرگ نے فرمایا، صبح کو 3 خیالات کے ساتھ آدمی اٹھتا ہے۔ نمبر 1، کوئی تو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے۔ نمبر 2، کوئی گناہ کی خواہش کے ساتھ اٹھتا ہے۔ نمبر 3، اور کوئی صحیح راستے کی تلاش و جستجو لے کر۔ جو مال کی طلب لے کر اٹھتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے کہ مقدر سے زیادہ روزی نہیں مل سکتی، چاہے کتنی کوشش کر لے۔ گناہ کی خواہش میں اٹھنے والا ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتا۔ جو صحیح راستے کی جستجو کے ساتھ اٹھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح راستہ اور روزی دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی کا کچھ حصہ مل گیا اسے دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں، اور جو اس سے محروم رہا گویا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ مسواک کے 10 فائدے۔ نمبر 1، منہ کو صاف کرتی ہے۔ نمبر 2، پروردگار کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو خوش کرنے والی ہے۔ نمبر 4، نگاہ کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 5، کھانے کے ہضم میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 6، بلغم کو نکالتی ہے۔ نمبر 7، نماز کا ثواب بڑھاتی ہے۔ نمبر 8، مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 9، منہ کی بدبو دور کرتی ہے۔ نمبر 10، خوشبو پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرے کے مطابق ہیں۔ نمبر 1، ناخن کاٹنا۔ نمبر 2، مونچھیں کاٹنا۔ نمبر 3، زیر ناف کے بال مونڈنا۔ نمبر 7، بغل کے بال اکھاڑنا یا کاٹنا۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ مسوڑوں کے چھل جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم کو جمعے کے دن خاص طور پر غسل، مسواک اور خوشبو لازم ہے، اور فرمایا جمعے کے دن ناخون کاٹنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 باتوں کا حکم ہوا تھا۔ نمبر 1 مونچھیں کترانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر میں مانگ نکالنا، نمبر 6 ناخون کاٹنا، نمبر 7 ختنہ کرانا، نمبر 8 بغل کے بال اکھاڑنا، نمبر 9 زیر ناف کے بال مونڈنا، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں۔ نمبر 1 سردی میں کامل وضو کرنا، نمبر 2 ناگوار باتوں پر صبر کرنا، نمبر 3 مسجد کی طرف زیادہ آنا جانا، نمبر 4 ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 3 آدمی اللہ کے قریب ہیں۔ نمبر 1 جو صرف اللہ کے لیے مسجد میں گیا وہ واپسی تک اللہ کا مہمان ہے۔ نمبر 2 جو اپنے مسلمان بھائی کے ملاقات کے لیے نکلا، یوں سمجھو کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا۔ نمبر 3 حج و عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت میں ہے واپسی تک۔ مسجد کے 15 آداب۔ نمبر 1 داخل ہوتے وقت سلام کریں، بشرطے کہ مسجد میں کوئی ہو اور نماز، تلاوت یا ذکر میں مشغول نہ ہو۔ اگر مسجد میں کوئی نہ ہو تو اس طرح سلام کریں، السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نمبر 2 بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں اگر وقت مکروہ نہ ہو۔ نمبر 3 مسجد میں خرید و فروخت نہ کریں۔ نمبر 4 مسجد میں جھگڑا وغیرہ بالکل نہ کریں۔ نمبر 5 مسجد میں گمشدہ چیز تلاش نہ کریں۔ نمبر 6 اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی بات کے لیے آواز بلند نہ کریں۔ نمبر 7 دنیا کی بات قطعاً نہ کریں۔ نمبر 8 جگہ کے لیے نہ جھگڑیں۔ نمبر 9 پاس آنے والے کے لیے جگہ تنگ نہ کریں۔ نمبر 10 نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ نمبر 11 مسجد میں نہ تھوکیں۔ نمبر 12 انگلیاں نہ چٹکائیں۔ نمبر 13 مسجد پاک صاف رکھیں۔ نمبر 14 دیوانے اور ناسمجھ بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیں۔ نمبر 15 مسجد میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔